موجودہ صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں واقعتاً بہت بڑی تعداد ہو سکتی ہے ایسی ہو کہ جو محتاجی کی وجہ سے اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا کم از کم تکلیف میں مبتلا ہو چکے. تو ایسی صورت کے اندر ان کی مدد کرنا جو ہے یہ تو اسلام کے عظیم ترین جو ہے وہ فضیلت والے کام ہیں، یہ ان میں سے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اتنی ترغیب دی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے یہودی عالم تھے اور پھر یہ مسلمان ہوئے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جب دیکھا تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک ہے وہ خود بتاتا ہے کہ یہ برکت والی ہستی. لیکن اس کے ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا، وہ فرمان کیا تھا؟ وہ فرمان یہ تھا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، السلام علیکم کہنے کو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، اور رات کو نماز پڑھو کہ جب لوگ سو رہے ہو. 3 کام فرمائے، سلام عام کرو، نمبر 2 کھانا کھلاؤ، اور نمبر 3 رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرو. فرمائے یہ 3 کام کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جنت میں داخلے کی فضیلت جو ہے وہ یہاں بیان فرمائی. تو کھانا کھلانا جو ہے یہ عظیم عبادت میں سے ہے. قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں، اتنی جگہ پہ کھانا کھلانے کا اور یوں مدد کرنے کا تذکرہ ہے کہ آدمی پڑھے تو اس کا دل جھوم اٹھے کہ قرآن پاک کس قدر اس کی ترغیب دیتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، سبحان اللہ، اور اطعام ذی مسغبہ، یتیما ذا مقربہ، مسکینا ذا متربہ، یہ ساری کی ساری آیات موجود ہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی قرآن پاک کے اندر بھی، حدیث مبارک کے اندر بھی، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے اندر موجود ہے. وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت کرتے وقت آپ نے جو عمل فرمایا، اور وہ تھا مواخات کا. مواخات کی جو روح تھی وہ یہ تھی کہ ایک کھاتا پیتا آدمی ہے اور دوسرا ضرورت مند ہے، تو ایک کھانے والا آدمی جو ہے ایک ضرورت مند کو اپنے ساتھ شریک کر لے. سبحان اللہ، بہت خوب جی. تو یہ والا جو طریقہ ہے کہ ایک بندہ اپنے ساتھ کسی ایک بندے کی ضرورت کو شامل کر لے کہ میں کم از کم ایک بندے کو کھانا کھلاؤں گا، تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا اور کوئی حاجت مند نہیں رہے گا. اور اس کے لیے بڑا بنیادی آسان سا طریقہ یہ ہے کہ بہت دور جانے کی جو ہے نا وہ شاید حاجت نہ پڑے بہت ساری صورتوں میں، کم از کم اپنے پڑوسی پہ نظر رکھیں. بہت خوب. یا اپنے گلی والوں پہ نظر رکھیں کہ ہماری گلی میں یا ہمارا پڑوسی جو ہے، گلی والے بھی بیسیکلی سارے پڑوسی ہوتے ہیں، ٹھیک، تو ہمارا کوئی پڑوسی جو ہے وہ بھوکا تو نہیں، وہ حاجت مند تو نہیں، وہ پریشان تو نہیں ہے، وہ کسی تکلیف اور تنگ دستی کے اندر تو نہیں ہے، یہ اس کی مدد کرے. اچھا، حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں کہ جو اس حال میں سوئے کہ اس کا پڑوسی بھوکا. اللہ اللہ اللہ. تو پڑوسی بھوکا ہو اور آدمی ادھر مزے کر رہا ہو تو فرمایا کہ یہ بندہ مومن نہیں ہے. تو لہذا یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کو دیکھے، اپنے اہل محلہ کو دیکھے یا اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، کیونکہ آج کل جیسے بے روزگاری بڑی ہے تو بے روزگاری کے اندر بہت سارے جو ہے لوگوں کے رشتہ دار جو فارغ ہو گئے، جو بھی روزانہ کے کمانے کھانے والے تھے، دیہڑی دار تھے، وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے. اب چند دن تو ان کا سلسلہ چل سکتا ہے لیکن لمبا عرصہ تو نہیں چل سکتا. تو اب اس میں جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ دیکھ لیں کہ میرے رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہیں کہ جو بیچارے ضرورت مند ہیں، تو ان کی بقدر ضرورت ان کی مدد کر دے. تو اگر یہ والا سسٹم کیا جائے نا تو پھر یہ والا معاملہ نہیں رہے گا کہ جناب بیچارے لوگ جو ہے نا وہ بھوک سے مر رہے ہوں اور محتاج پھر رہے ہوں. تو انشاءاللہ یہ معاملے کا حل ہو سکتا ہے.